اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد. ناظرین و سامعین، میں آپ کا خادم، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی. محترم سامعین، آج ہم حضرت ام البنین علیہ السلام کی حیات طیبہ پر ایک مختصر نظر ڈالیں گے، کیونکہ 13 جمادی الثانی باب الحواجہ بی بی حضرت ام البنین، جن کا نام فاطمہ کلابیہ تھا. حضرت ام البنین کی حیات طیبہ کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ یہ بی بی بہت ہی عظمتوں کی مالکہ ہے، اور عالم اسلام کے تمام مکاتب فکر اس بی بی کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اسلام میں مختلف مقامات پر پاک دامن اور باعظمت خواتین کا کردار نظر آتا ہے. ان میں سے ایک حضرت ام البنین علیہ السلام ہیں. آپ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کی حمایت کرتے ہوئے کوشش کی کہ بچوں کو ان کی مظلومہ والدہ کی کمی محسوس نہ ہو. نیز آپ کے پاک دامن وجود سے ایسے 4 بیٹے پیدا ہوئے جو سبھی کربلا میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور محبت میں شہید ہوئے. اسلام کی نظر میں خواتین کا معاشرے کی ترقی اور کمال میں خاص کردار ہے، یہاں تک کہ کئی عظیم شخصیتیں باکمال اور پاک دامن خواتین کی پروردہ اور تربیت یافتہ ہیں یا ان کی حمایت اور نگرانی میں پروان چڑھی ہیں. ان میں سے ایک حضرت ام البنین علیہ السلام ہیں. اس میں گرامی اور خاندان کا تعارف یہ ہے. حضرت ام البنین علیہ السلام کا اسم گرامی فاطمہ ہے. آپ بنی کلاب کے شجاع اور شریف قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی. آپ کے باپ کا نام گرامی خزام ابن خالد تھا، اور آپ کی والدہ لیلا بنت سہیل تھیں. آپ کا آغاز اسلام کی نامور ادیب اور فصیح شاعرہ خاتون تھیں. آپ مسلمانوں کی نگاہ میں عظیم مقام کی حامل ہیں. حضرت ام البنین علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بالکل صحیح تاریخ نہیں ملتی، اور تاریخ نویسوں نے آپ کی ولادت درج نہیں کی ہے، لیکن اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت عباس علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ 26 ہجری قمری میں پیدا ہوئے. تو بعض مورخین نے آپ کی ولادت کا تقریباً 5 ہجری قمری کا اندازہ لگایا ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ 5 ہجری قمری کے اندر ہوئی ہے. یہی تک بی بی کی جو ہے وہ ولادت کے احوال ملتے ہیں. آپ کی خاندانی عظمت اگر بی بی کی دیکھی جائے تو تاریخی نقل کے مطابق حضرت ام البنین علیہ السلام کے باپ دادا اور ماموں اسلام سے پہلے بہت جری قبیلہ ہے. اسلام سے پہلے دور کے عرب کے بہادروں میں سے تھے، اور جنگ کے سلسلہ میں ان کے بارے میں بہت ساری بہادریاں نقل ہوئی ہیں کہ شجاعت کے باوجود عظیم شخصیت اپنی قوم کے پیشوا بھی تھے. شجاعت بھی ان کے اندر تھی. شریف طریق قبیلہ ہے، اور یہ اپنے قبائل کے سردار میں سے اور پیشواؤں میں سے تھے. یہاں تک کہ وقت کے حاکم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے. یہ وہ قبیلہ ہے.
یہ وہی ہیں جن کے بارے میں حضرت عقیل علیہ السلام نے، جو عرب کے بڑے نسب شناس اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا عرب میں ان جناب امیر المومنین کے باپ داداؤں سے شجاع اور پہلوان کوئی شخص نہیں تھا. یعنی حضرت علی علیہ السلام مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ عرب میں ان یعنی جناب حضرت ام البنین کے باپ داداؤں سے زیادہ شجاع اور پہلوان کوئی شخص نہیں تھا. جناب حضرت ام البنین کا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زوجیت کے لیے انتخاب کچھ اس طرح سے ہوا کہ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عقیل سے اپنے لیے ایسی خاتون کے انتخاب کے بارے میں فرمایا جو شجاع خاندان سے تعلق رکھتی ہو اور اس سے ایک شجاع بیٹا پیدا ہو، تو جناب عقیل علیہ السلام نے فاطمہ کلابیہ ام البنین کو حضرت کے لیے منتخب کیا، جن کا قبیلہ اور خاندان بنی کلاب شجاعت میں سے بے مثال تھا، اور حضرت امیر المومنین نے اس انتخاب کو پسند فرمایا. جناب حضرت ام البنین علیہ السلام کی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بے حد محبت تھی. آپ سیدہ سلام اللہ علیہا سے بے پناہ بے حد محبت کرتی تھی. حضرت ام البنین علیہ السلام کی کوشش یہ تھی کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خالی جگہ کو بچوں کے لیے پر کریں، اس ماں کی جگہ کو پر کریں جو عین شباب کے عالم میں زمانہ کی ستم ظریفیوں کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر عالم بالا کی طرف پلٹ گئی. تو حضرت ام البنین علیہ السلام کی کوشش تھی کہ زندگی میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خالی جگہ کو بچوں کے لیے پر کرے. صدیقہ طاہرہ علیہ السلام کے بچے یعنی جناب فاطمہ زہرا کے بچے جناب ام البنین علیہ السلام کے وجود کے آئینہ میں اپنی والدہ کو پاتے تو اپنی والدہ کی عدم موجودگی کو کم محسوس کرتے تھے. یعنی اتنی محبت دی بی بی نے، اس قدر محبت دی کہ کوشش کی کہ ان بچوں کو یہ محسوس نہ ہو. حضرت ام البنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹوں کو اپنے بیٹوں پر فوقیت دیا کرتی تھی. اپنے بیٹوں کو کبھی فوقیت نہیں دی فاطمہ کے بیٹوں پر، ہمیشہ جناب فاطمہ کے بیٹوں کو فوقیت دی اپنے بیٹوں پر، اور اپنی زیادہ تر محبت کو حضرت فاطمہ علیہ السلام کی اولاد پر نثار کرتی، اور یہی بی بی کا عمل ہوتا. جناب حضرت ام البنین کی اولاد کے بارے میں اگر بات کی جائے تو حضرت ام البنین علیہ السلام اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مشترکہ زندگی کا نتیجہ 4 بیٹے تھے، جو انہی بیٹوں کی وجہ سے آپ ام البنین کہلائیں، یعنی بیٹوں کی ماں. آپ کے بیٹوں کے نام ترتیب کے ساتھ بنی ہاشم یعنی قمر بنی ہاشم، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، عبداللہ، جعفر اور عثمان ہیں. جناب ام البنین علیہ السلام کے سب بیٹے کربلا میں مقام شہادت پر فائز ہوئے، اور آپ کی نسل حضرت عباس علیہ السلام کے بیٹے عبید اللہ کے ذریعے آگے بڑھی. بھی شہید ہیں، 4 بیٹے بھی کربلا میں شہید ہوئے. آپ کے شوہر بھی شہید، آپ کے 4 بیٹے تھے، 4 کربلا میں شہید. اور جن حسن و حسین علیہ السلام کو پروان چڑھایا تھا وہ 2 امام بھی مقام شہادت پر فائز ہوئے. یہ صابرہ مستورہ اس مقام فخر کی حامل ہے. سلام ہے اس بی بی پہ. عزیزان گرامی قدر، سب کچھ امام حسین پر قربان کر دیا، سب کچھ امام حسین علیہ السلام پر بی بی نے قربان کر دیا. جناب حضرت ام البنین علیہ السلام کا دل حضرت سید الشہداء امام حسین کی محبت سے لبریز تھا. جب حضرت امام سجاد علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں واپس آئے
اور آپ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے بشیر مہاری کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے واپس آنے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دے۔ تو حضرت ام البنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بی بی نے بشیر سے یہ فرمایا کہ اے بشیر، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سنا، اے بشیر امام کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں سناؤ۔ اور بشیر نے کہا، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے کہ آپ کے عباس قتل ہو گئے۔ جناب ام البنین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے امام حسین کے بارے میں بتاؤ۔ بشیر نے آپ کے دیگر بیٹوں کی شہادت کی خبر کو بتایا، لیکن آپ مسلسل حضرت امام حسین کے بارے میں پوچھتی رہی، اور آپ نے فرمایا، میرے بیٹے اور جو کچھ آسمان کے نیچے ہیں وہ میرے حسین پر قربان ہوں۔ جب بشیر نے حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر آپ کو سنائی، آپ کو یہ خبر دی، تو پھر آپ نے فرمایا، بڑے دکھ بھرے جملے، بڑے دکھی انداز میں ایک مرتبہ جب بشیر نے بتایا کہ حسین قتل ہو گئے، حسین کی شہادت ہو گئی، بی بی فرماتی ہیں، اے بشیر، تم نے میرے دل کی رگ کاٹ دی۔ اور پھر گریا زاری کرنے لگی، بی بی رونے لگی۔ آپ کی حضرت امام حسین سے یہ محبت آپ کے مانوی کمال کی واضح دلیل ہے کہ آپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو حجت وقت اور ولی زمان پر قربان کر دیا۔ عزیزو، ان بیٹوں کو قربان کر دیا، اور مقام امامت و ولایت اور حضرت فاطمہ زہرا کے مظلوم بیٹے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنی فوقیت و عظمت کی معتقد تھیں، چاروں بیٹے قربان ہو گئے، فکر نہیں ہوئی۔ عباس کا بتایا، کہا میں نے حسین کا پوچھا ہے۔ میرے تینوں بیٹے قتل ہو گئے کربلا میں، کہا میں نے حسین کا پوچھا ہے، بیٹوں کا نہیں پوچھا۔ اتنی عظمت کی معتقد تھیں کہ اپنے بیٹوں اور جو کچھ آسمان کے نیچے ہے، ان کو امام حسین علیہ السلام پر قربان سمجھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اہل بیت علیہم السلام کے مقام و منزلت کی خاص معرفت کی حامل تھیں۔ چار بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتے ہوئے پہلے امام حسین کی صورتحال سے مطلع ہونے کے لیے بےتاب تھی۔ سلام ہے اس بی بی کا۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔